امریکہ والی سازش عمران خان کی خود بنائی ہوئی کہانی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کے مطابق مختلف ممالک سے پاکستان کے سفارت خانے دو ذرائع سے اپنی وزارت خارجہ کو باخبر رکھتے ہیں۔ ایک معمول کے خطوط ہوتے ہیں اور دوسرے خفیہ ٹیلی گرام۔ خفیہ ٹیلی گرام میں سفیر اس ملک کے عوام اور حکومتی صفوں میں پاکستان کے بارے میں سوچ کا تجزیہ اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، بالخصوص جب بھی کسی بھی ملک کے حکومتی عہدیدار سے سفیر کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے خیالات کا خلاصہ خفیہ کیبل کی صورت میں بھجوایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اس سفیر کے خیالات اور تجزیاتی صلاحیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ امریکہ، چین، انڈیا، برطانیہ اور افغانستان جیسے ممالک سے نہ صرف یہ کیبلز تواتر کے ساتھ آتے ہیں بلکہ ان ممالک کی اہمیت کی وجہ سے انہیں خصوصی اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ خفیہ ٹیلی گرام براہ راست سیکرٹری خارجہ کو بھیجے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آرمی چیف، DGISI اور CGS کو بھی اسی روز بھیجے جاتے ہیں۔ یوں حکومت نے اس وقت جس خفیہ کیبل کو موضوع بحث بنایا ہوا ہے وہ اسی دن آرمی چیف، DGISI اور CGS کو بھی گیا ہوگا، اور اگر واقعی اس میں پاکستان کی سلامتی سے متعلق کوئی سنجیدہ خطرے کی بات ہوتی تو نہ صرف وہ اس پر رد عمل ظاہر کرتے بلکہ یہ شخصیات وزیر اعظم سے کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ طلب کرنے کا بھی مطالبہ کرتے۔ پاکستان کے بارے میں امریکی یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دھمکی دینی ہو یا پھر کوئی پیشکش کرنی ہو تو عسکری قیادت کو کی جاتی ہے، نہ کہ وزیر خارجہ یا وزیر اعظم کو۔ مثلاً جب زلمے خلیلزاد ہر ہفتے پاکستان آتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آرمی چیف اور DGISI سے نہ ملے ہوں، لیکن وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سے وہ صرف ایک مرتبہ ملے۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ CIA چیف جب پاکستان آئے تھے تو عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو ان کی پاکستان آمد اور آرمی چیف اور DGISI سے ملاقات پتہ ہی تب چلا جب وہ پاکستان سے واپس جا چکے تھے۔ اس پس منظر کو سامنے لانے سے مقصود یہ ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی سنجیدہ پیغام دینا ہوتا تو وہ براہ راست عسکری قیادت کو دیتا، نہ کہ وہاں پر موجود ہمارے سفیر کو۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ پاکستانی ریاست سے ناراض اور نالاں ہے۔ ایک وجہ تو افغانستان ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان ماضی کی طرح صرف اس کے کیمپ میں رہے، لیکن جنرل کیانی اور آصف زرداری کے دور میں پاکستان نے روس اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کا آغاز کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ پاکستان مزید امریکہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس دور میں صرف امریکہ کے خلاف برائے نام نعرے نہیں لگائے گئے تھے بلکہ نیٹو سپلائی بند کی گئی، بلوچستان میں ان کے اڈے واپس لیے گئے اور سپلائی تب بحال کی گئی جب امریکہ نے معافی مانگ لی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اسی پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح CPEC اور چین کے ساتھ قربت سے بھی امریکہ خوش نہیں، اور چین کے تناظر میں اس نے انڈیا کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا درجہ دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید سے 7 مارچ کو الوداعی ملاقات کی۔ میری معلومات کے مطابق اس ملاقات میں ان کے ساتھ ایک اور سفارتکار بھی موجود تھے، اور وہ بھی پاکستان میں اپنے باسز کو بتا چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس طرح حکومت پیش کر رہی ہے۔ اس ملاقات میں شاید انہوں نے روایتی طور پر پاکستان سے متعلق روایتی گلے شکوے کیے ہیں، چونکہ ٹرم خان ایڈمنسٹریشن کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے شاید اس ملاقات میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی ملاقاتوں میں عموماً دونوں ملکوں کی سیاسی صورتحال بھی ڈسکس ہوتی ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہو اور ڈونلڈ لو نے یہ بتایا ہو کہ عمران خان ایڈمنسٹریشن کی موجودہ پالیسیوں کے ساتھ تو چلنا مشکل ہے، لیکن نئی حکومت نے اگر کچھ مثبت اقدامات لیے تو ان کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح کی ملاقاتوں میں ہر ملک اپنے مطالبات دہراتا ہے اور جواب میں سفیر اپنے ملک کا موقف پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ عہدیدار مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ممکنہ نتائج کا بھی ذکر کرتا ہے، اور حکومت جو تاثر دے رہی ہے اس سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ لو نے ممکنہ نتائج کا بھی ذکر کیا ہو۔ اب اس ملاقات کا خلاصہ اور تجزیہ اسد مجید خان نے پاکستان بھجوایا، اور ظاہر ہے کہ یہ اسی روز سیکرٹری خارجہ کے ساتھ مذکورہ عسکری حکام کے پاس بھی گیا ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس
इसके बाद कई रोज तक इस हवाले से न तो अमेरिका से कोई एहतजाज किया और न ही काबीना की कौमी सलामती का इजलास बुलाया, क्योंकि वो मामूल का एक टेलीग्राम था। कई रोज तक हुकूमत ने इस टेलीग्राम का किसी फोरम पर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो इमरान खान साहब ने अपोजिशन को मदाफाती पोजीशन पर डालने के लिए इस टेलीग्राम का सहारा लेकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अमेरिका ने 7 मार्च को इन्हें धमकी दी। और इसी टेलीग्राम में ये बात भी है कि अदम एतमाद की तहरीक अमेरिका के ईमा पर लाई जा रही है। इस दावे से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और खुद अमरीकी हक्का बक्का रह गए। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट ने तरदीद कर दी। मुलाकात करने वाले डोनाल्ड नूर ने भी टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि अदम एतमाद या धमकी की कोई बात नहीं की। सफीर असद मजीद के साथ मुलाकात में मौजूद दूसरे सिफारतकार भी मुतल्लिका हुक्काम को बता चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। चुनाचा फेस सेविंग के लिए इमरान खान ने कई रोज बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और इसमें निस्फ दर्जन गैर मुतल्लिका वजीरों को बुलाया। कमेटी को अपनी मर्जी की ब्रीफिंग दिलवाई, फिर प्रेस रिलीज खुद जारी की, लेकिन प्रेस रिलीज में न अदम एतमाद का जिक्र है, न अमेरिका का नाम है और न हुकूमत गिराने के लिए साजिश का जिक्र। इमरान और इनके हमनवाओं ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इनके दावे की सर्विसेज चीफ ने भी तस्दीक की है। इससे बड़ा जुल्म ये क्या कि इस टेलीग्राम को बुनियाद बनाकर आर्टिकल 5 की आड़ लेकर उन्होंने डिप्टी स्पीकर से अदम एतमाद की तहरीक वापस कराई और फिर असेंबली तोड़ने का ऐलान किया। गोया इस एक टेलीग्राम की बुनियाद पर उन्होंने डिप्टी स्पीकर से डिक्लेयर करवाया कि अपोजिशन के तमाम रहनुमा और मेंबरान असेंबली गैर मुहिब्बे वतन है। अब ये जरूरी हो गया है कि इस टेलीग्राम की हकीकत वाज़े की जाए, क्योंकि अपोजिशन को गैर मुहिब्बे वतन करार देने, फिर इसकी आड़ में अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय आइन शिकनी करके इजलास मुलतवी करने और फिर इसी की आड़ में असेंबली तोड़ने जैसे सारे अफाल की इमारत इस टेलीग्राम पर खड़ी है। पाकिस्तान खारजा महाज पर मजाक बन गया, लेकिन इसी टेलीग्राम की हकीकत वाज़े करना अब लाजिम हो गया है। जहां तक मैं समझा हूं, अमरीकी साजिश का ड्रामा खुद इमरान खान की साजिश के सिवा कुछ नहीं।